بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارے پاس مومن خان دواخانے پہ تشریف لائے ہیں جناب سید عبدالوہاب شاہ شیرازی صاحب، نقطہ گائیڈ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پر بھی ہیں، اور حکیم محمد اقبال صاحب وہ تو سب کو یاد ہیں، جو نظر قانون مفرد اعضاء کے ان کے ویڈیوز بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ابھی وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو حکیم محمد اقبال صاحب کو متعارف کرانے والے یہ شاہ صاحب تھے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے۔ بڑے عرصے سے ان سے ملنے کی میری خواہش تھی، ملاقات کی، تو آج جو ہے نا یہ تشریف لائیں تو میں نے کہا چلو اسی بہانے ان سے تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک تھا ڈپریشن، انزائٹی کا، گھبراہٹ، پینک اٹیکس، تو چلو اسی بہانے ان سے بھی معلومات لے لیں گے، کیونکہ الحمدللہ ان کو شاہ صاحب کو علم طب کا بھی بہت زیادہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی مسائل ہیں یا علوم مخفیہ جو ہیں، عملیات وغیرہ، یا مطلب جو مرموز علوم ہیں، ان پر بھی ان کو کافی عبور ہے۔ تو ان سے تھوڑی بات بھی کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن، انزائٹی یا گھبراہٹ یا پینک اٹیکس، اس کے بارے میں ان سے پھر ذرا مزید جانیں گے کہ یہ اس پر کیا روشنی ڈالتے ہیں اور کیا پھر بتاتے ہیں۔ تو اسی بہانے سے گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہمارے مومن خان دواخانے پہ، ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے۔ آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کے، سوشل میڈیا کے ایک جانے پہچانے اور مطلب بہت ہی قابل شخصیت ہے۔ میں صحیح بات ہے، جس طرح پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت کم کسی بندے سے متاثر ہوتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں۔ دوسرے جو سب سے بڑی بات جو آپ نے حکیم اقبال صاحب کو آپ نے متعارف کرایا نظر قانون مفرد اعضاء کے، بس ان کی زندگی تھوڑی تھی، اللہ کی طرف سے وہ فوت ہو کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن آپ نے جو لوگوں پر احسان کیا ہے، نظر قانون مفرد اعضاء پہ احسان کیا ہے، اور حکیم محمد اقبال صاحب کو جو آپ سامنے لائے اور ان پر بھی سمجھ لیں کہ آپ نے ایک احسان کیا ہے، نظر پر بھی کیا ہے، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں دل سے جو ہے نا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں، ہر چیز میں جو ہے نا وہ برکت ڈالے، برکت ڈالے۔ اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک تھا، جو کل بھی میں نے اس پہ، یہ ڈپریشن، انزائٹی، آج کل لوگوں کو جس طرح ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، اور مطلب کچھ جس طرح میں نے کل بھی اس میں بات کی تھی، معدے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں، جس طرح کوئی بندہ رش میں جاتا ہے، یا اس طرح جو ہے نا گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بند کمرے میں، تنگ کمرے میں، کوئی لیفٹ میں اگر بندہ کہتے بھائی لیفٹ میں جانا، کچھ لوگ لیفٹ سے گھبراتے ہیں، کچھ جہاز میں جو ہے نا وہ سفر نہیں کر سکتے، یا جس طرح رش والی گاڑی، رش والی جگہ ہو گیا، تو اس طرح، تو اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا سا بتائیں اپنے حساب سے، آپ جس حساب سے بھی اس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن، انزائٹی یا گھبراہٹ یا پینک اٹیکس مطلب دین سے دوری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، نماز وغیرہ کا بھی، اس سائڈ پر بھی اگر ہم مطلب اس کو دیکھیں، عملیات کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں، تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جادو ہے، جنات ہے، تو وہ بھی سبب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ذرا اپنے حساب سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا وہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی حکیم اقبال صاحب کی، جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء جو نظریہ ہے، ظاہر ہے یہ 50-60 سال، 40-50 سال پرانا ہے، جی جی بالکل، لیکن یہ ایک صرف حکماء تک محدود تھا، اور حکماء میں سے بھی وہی جو قانون مفرد اعضاء کو پڑھتے تھے یا سیکھتے تھے۔ عوام میں اس کی وہ اتنی زیادہ پذیرائی نہیں تھی یا تعارف نہیں تھا، اور خاص طور پر ہندوستان وغیرہ میں تو بالکل تعارف نہیں تھا، پاکستان میں کچھ نہ کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا جب مجھ سے، کہ جب یہ میڈیا، سوشل میڈیا آیا، تو اس کے ذریعے حکیم اقبال صاحب کے انٹرویوز کر کے اس کو آسان الفاظ میں عوام تک اس کو پہنچایا ہم نے۔ اور ہندوستان سے مجھے لوگوں کی کالیں آتی رہتی ہیں کہ ہندوستان کے اندر تو بہت زیادہ مقبول ہو، یعنی ان ویڈیوز کو پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں لوگوں نے دیکھا، اور پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھئی قانون مفرد اعضاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے ڈپریشن کے حوالے سے کی، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے
کہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. جی جی بالکل. اور ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو ایک بیماری پکڑ لینی چاہیے, 2 بیماریاں 3 بیماریاں ایک حکیم کو, اور ان پہ ہی کام کرنا چاہیے, سب جگہ پہ نہیں. تو اس ڈپریشن کے حوالے سے طب میں اس کا کیا مسئلے مسائل ہیں, تو اس حوالے سے میں زیادہ وہ مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. البتہ میں روحانی اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے اس اعتبار سے کچھ تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے ڈپریشن, پریشانی, ٹھیک ہے نا, یہ اس چیز کا تعلق ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں آپ کے یقین کی کمی, ٹھیک ہے نا. جس آدمی کا اللہ پر بھروسہ, ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے, تو وہ ان چیزوں سے کسی بھی قسم کی ڈپریشن کا وہ شکار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے, اور وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بالکل. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے نا, تو اس کے پاس ایک گاڑی ہے, 50 روپے کی گاڑی ہے وہ, تو اس گاڑی کو ہم توڑ دیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بچے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہو تو ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے. تو ڈپریشن کا تعلق بھی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی چیز کو جو مسئلہ نہیں ہوتا وہ خود اپنے لیے مسئلہ بنا لیتے ہیں, اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں, اور پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ بے صبری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زبردست جو چیز سکھائی ہے, وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں, بالصبر والصلاۃ, ٹھیک ہے نا. صبر اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں, اور یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگا تو ہمیں ابھی مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کیا ہے, صبر بھی کرنا. ہاں, صبر بھی کرنا ہے. آج بھی مل سکتا ہے, 3 مہینے بعد بھی مل سکتا ہے, سال بعد بھی وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, 18 سال بعد جا کر ان کی بیماری ختم ہوئی, جس بیماری کا وہ شکار ہوئے تھے, جس پریشانی کا. تو نماز اور صبر, تو یہ ایک صبر, اور ایک یہ کہ آدمی کو جو ڈپریشن, جو پریشانی ہے, اس پریشانی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ مسائل, پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سا آدمی صبر کرے اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھے کہ یہ ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ انسان کا تصور ہونا چاہیے کہ ہمیشہ آدمی ایک طرح نہیں رہتا. آج پریشانی ہے, بیماری ہے, تو کل صحت یاب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ انسان ہے, کمزور ہے نا, بیمار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا, جو بیماری لگتی ہے وہ سمجھتا ہے اب میں ختم ہو گیا. کوئی مالی پریشانی آ گئی, وہ کہتا ہے اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن چند مہینوں بعد, چند سالوں کے بعد وہ پریشانی و مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اچھا شاہ جی, ایک اور چیز اکثر دیکھا گیا نا کہ جو بھی چیز ہوتی ہے, ہمارے اکثر لوگ اس کو جادو, جنات, بندش, میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. اچھا, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا, نماز, کیونکہ میں یہ روحانی بھی کچھ تھوڑا بہت کرتا ہوں, عملیات وغیرہ کے چکر میں بھی, تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا, میرا کام بند ہو. ابھی آج کل اگر ملک کے حالات دیکھے جائیں تو آج کل مطلب ہر بندے کے حالات تو سے ٹائٹ ہے, ہر بندے کا. تو اب اگر اس کو بھی ہم جادو جنات پہ ڈالیں, بندش پہ ڈالیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کو بندش پر, فلانے بندر کسی نے میرے کاروبار کو باندھا ہے, یا جو ہے نا مجھے ڈپریشن ہوتی ہے, ٹینشن, تو یہ ڈپریشن کو اور ٹینشن کو کچھ لوگ جادو جنات کے ساتھ, بندش کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے اصل میں کچھ عوام کا بھی قصور ہے, لیکن عوام سے زیادہ ان عاملین کا قصور ہے کہ جنہوں نے ہر بندے کو یہ بتا دیا کہ تم پر جادو ہے, ٹھیک ہے نا. اب لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں. کوئی جسمانی اگر بیماری ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اب وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ انہوں نے صحیح ڈاکٹر نہیں پکڑا, صحیح حکیم نہیں پکڑا, صحیح تشخیص نہیں ہوئی, ہاں, یا صحیح تشخیص نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ جب اپنے ایریے میں, اپنے محلے میں, اپنی جگہ پہ 1-2 دفعہ دوائی لیتے ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے, تو پھر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اپنا حساب کرا لو, اپنا آپ پر کوئی مسئلہ نہ ہو, وہ پھر جاتے ہیں کسی عامل کے پاس. اب عامل کیا چیز ہے؟ دیکھیں, حکیم کیا ہے, 4 سالہ کورس ہوتا ہے, یا اساتذہ کتابیں باقاعدہ لکھی ہوئی, ان کو پڑھ کے, ایک نصاب پڑھ کے وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ ایک حکیم بن جاتا ہے. عامل ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی نصاب ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. بس عامل وہی ہے, بس جو تھوڑا سا ہوشیار ہے, تیز دراز ہے, تو بس وہ عامل بن کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے پاس لوگ آتے ہیں. اب اس میں سارے وہ فراڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلا حملہ وہ اس آنے والے پر یہ کرتے ہیں تم پر جادو ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جادو کا لفظ ایسا ہے
یہ جس بندے پر جادو نہ ہونا اس کو اگر آپ کہہ دیں آپ پر جادو ہے جی تو وہ بیمار ہو جائے گا. اچھا بیمار اس لیے ہو جائے گا کہ ڈر جاتا ہے نا آدمی, بالکل گھبرا جاتا ہے آدمی. آپ نے ہم دیکھے کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی اچانک شیر کو دیکھا تو اتنا ڈر گیا کہ وہ بخار چڑھ گیا, بخار سے حالانکہ نہ اس نے کاٹا ہے نہ کچھ, پھر بخار کیوں چڑھ گیا؟ اس پہ اثر جو نہ پڑ گیا. اثر پڑ گیا نا, گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوئی. تو جادو کا نام اتنا خوفناک ہے, ہر بندہ اتنا ڈرا ہوا ہے جادو سے کہ آپ کسی صحت مند آدمی کو کہہ دینا جادو ہے اور اس نے آپ کی بات پہ یقین کر لیا, اس کے بعد میں اس نے کہا یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, تو اس بیمار ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ اس کے بعد واقعتاً بیمار ہو جاتے ہیں, اور ہر مسئلے کا لوگوں نے یہی نکالا ہوا ہے کہ جادو ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں اتنا کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوا نہ کہ جادو کرتا رہے. وہ لوگوں پہ پھوپھی ماموں چاچے یہ جادو کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ سب مطلب فراڈ. ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات, ہوتے ہیں بہت کم واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے جادو کیا تو آپ پر جادو ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا اس وقت تک جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں کرتا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو بھی تب اثر کرے گا جب اللہ چاہے گا, اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم ہو, تب جادو اثر کرے گا, ورنہ جادو اثر نہیں کرے گا. تو اب کسی پر مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں جادو ہو گیا, واقعتاً ہو گیا, اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا, اب اس کو ختم بھی اللہ ہی نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ وظائف کر سکتے ہیں, وہ والے وظائف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر بھی جادو ہوا, اور وہ اس کے 5-6 مہینے اس کے اثرات رہے آپ پر, اور پھر وہ ختم کیسے؟ وہ اصل چیز یہ ہے, ہمارے نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے. اس پر وہ حدیث ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کمرے میں تشریف لائے. یہ جادو ہونے کے 5-6 مہینے اتنے یعنی آپ پریشان تھے اس وجہ سے کہ ایک بار میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اتنی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور سورہ فلق سورہ ناس نازل کی. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز دعا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو, جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ, ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کی, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی کے آخری دن تک یہ معمول تھا کہ آپ صبح شام 3 بار یہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے, صبح بھی اور شام بھی, صرف 3 بار, ٹھیک ہے نا. اب عاملین نے ایک تو لوگوں کو ڈراتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ویسے فضول میں کہتے ہیں, پھر وہ ایسے وظائف بتاتے جی 1 لاکھ دفعہ یہ پڑھو, 5 لاکھ دفعہ یہ پڑھو. قرآن و سنت میں ایسی کوئی وظیفے نہیں ہے کہ جو لاکھوں میں پڑھے جائیں. سادہ حضور علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہوئی, 3 دفعہ پڑھ لو, 2 دفعہ پڑھ لو, 3 دفعہ پڑھ لو. ہاں جی, باتھ روم جاتے ہو تو یہ دعا پڑھ لو, گھر میں داخل ہوتے ہو تو یہ پڑھ لو, نکلتے ہو تو یہ پڑھ لو, آسان, ٹھیک ہے نا. تو بالفرض اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے بھی, پہلی بات تو یہ کسی عمل کے پاس نہ جائیں, کیونکہ عمل کوئی ایسی اتھینٹک چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نے کوئی اس کا ڈگری لی ہوئی ہے اور یہ اس کے پاس جائیں, ٹھیک ہے نا. کوئی اس طرح کی نہیں ہے. ہاں آپ کسی نیک عالم دین ہو, بزرگ ہو, اس سے جا کر آپ دم کروا سکتے ہیں, اپنے محلے کی مسجد کے پاس جائیں. سب سے بڑا دم آپ اپنے والد صاحب سے کروائیں, والد صاحب سے, اپنی والدہ سے دم کروائیں, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. کیونکہ والد اور والدہ جو آپ پر دم کرے گی نا تو دل سے کرے گی, آپ کسی اور سے کروائیں گے نا تو وہ تو اوپر سے کر لے گا, یا وہ اس لیے کرے گا اس کی نظر آپ کی جیب پر ہوگی. تو آپ سب سے بہترین دم جو ہے اپنے والد سے کروائیں, اپنی والدہ سے کروائیں. وہ جو دم کرے گا نا اپنی والدہ کے پاس جائیں, مجھے دم کریں, تو یہ دم کروائیں آپ, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہو, اور اصل چیز یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں زندگی کا معمول بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے نا, آخری 5 دن آپ نے بہت سخت بیماری میں گزارے تھے. اتنی سخت بیماری تھی کہ اس میں آپ کی کچھ نمازیں بھی مطلب مسجد میں جا کے آپ نہیں پڑھا سکے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان 4-5 دنوں میں یعنی یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں میں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی. اس لیے کرتی تھی, میں کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ساری زندگی کا, تو ابھی یہ اس میں ناغہ نہ ہو جائے. اتنا پکا معمول تھا کہ جب آپ نہیں کر سکے تو آپ کی بیوی نے اس کو آپ پر اس صبح شام کیا. وہ یہ ایک اپنا معمول بنا لیں, نہ جادو ہوگا, نہ نظر لگے گی, نہ کوئی اور اس طرح کی پریشانی ہوگی. شاہ جی ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ فرض کیا سمجھ لے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا, ہر بندے کا اپنے ایک طریقے تشخیص ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اس کو تشخیص کرتا ہے. تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ فرض کیا میرے پاس ایک بندہ آیا, اس کی میں نے تشخیص کر لی اور اس پر جادو نہیں ہے. اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ پر تو جادو نہیں ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اچھا وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں.
تو اگر میں نے دیکھا ہوا، یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا دوں کہ جس بندے پہ جادو نہیں بھی ہے نا، اگر آپ نے اس کو بتایا کہ جادو نہیں، وہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ویسا کہیں کہ نہیں یہاں پر تو بڑا سخت جادو ہے، کالا نہیں کہ سرخ جادو آپ کے اوپر ہوا ہے، کہتا ہاں یہ بندے سے ہی پہنچا ہوا ہے. تو میں اب اس طرح کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب میرے پاس کچھ اس طرح آ جاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں آپ کے اوپر تو بہت بڑا جادو ہے، سخت جادو ہے، بس آپ اس طرح کرو، یہ سورۃ فلق سورۃ الناس پر، مطلب اس کو مسنون اعمال پہ لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، پیسہ اس کا ضائع ہو جائے گا. تو آج کل یہ بھی چیز آپ نے اگر نوٹ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ نہیں مانتے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ عامل کے پاس نہ کوئی ڈگری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو لیکن لوگوں کو وہ کرتا رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کو مطلب کسی کو شک ہے، یعنی اپنے کوئی بندہ تشخیص کرانا چاہتا ہے خود گھر میں، ایک عمل میں بھی بتا دوں گا کہ وہ قمیض والے جو قمیض ہو یا بنیان ہو 24 گھنٹے پہنی ہوئی ہو، لیکن آپ جو بتائیں گے وہ ذرا زیادہ اتھینٹک ہوگا، میں اپنا نہیں بتاتا. ایک تو شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ گھر میں اپنا حساب کرانا چاہے، جس طرح حساب کا لفظ اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، کہ اگر وہ ویسے اپنا کرے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ اس کو خواب میں، یا کوئی اپنا اچھا استخارہ کے نام پر بہت سے لوگ اکثر جو ہے وہ میرا استخارہ کرا دے، میرا حساب کرا دے. تو آپ کچھ ایسے مسنون اعمال، کچھ ایسے مسنون وظائف، یا کوئی ایسی چیزیں آسان کہ بندہ خود دیکھ سکے، چیک کر سکے کہ مجھ پر یا میرے گھر والوں پر کچھ ہے تو نہیں، یا پھر اگر ہے تو اس کا جس طرح آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس بتایا، تو اس طرح پھر کوئی مسنون اعمال اور پھر کچھ ایسے وظائف اعمال کہ کسی پر یہ ہو نہ سکے. جس طرح کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں نا، ایک وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا اپنا معمول ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کہ یہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے 5 چیزوں کی جو نا وہ حفاظت ہوتی ہے. تو اس طرح کچھ حفاظت والے اعمال بھی آسان بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے، کیونکہ آج کل یہ مسائل بہت زیادہ ہے، تو اس پر تھوڑا سا اس میں دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایسا کوئی طریقہ تو ہے نہیں ہے کہ جس سے ہمیں 100% یقین کے ساتھ پتہ چل جائے کہ اس کے جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تو 6 مہینے کے بعد وحی آئی تو پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، وحی کے ذریعے پتہ چلا. ویسا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہ جو لوگ حساب کتاب کرواتے ہیں نا، تو حساب کرنے والے جو ہوتے ہیں مطلب ان چیزوں کی احادیث میں مذمت آئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک غیب کی چیز ہے. غیب کی کسی بھی ایسی غیب کی چیز کہ اس کو اسباب سے ہٹ کر اسباب کو استعمال کیے بغیر، جی مثال کے طور پر نا، میں کہتا ہوں امریکہ میں فلاں بندہ مثلا صدر ٹرمپ کو گولی لگ گئی جی کان میں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں تو امریکہ میں نہیں ہوں، لیکن میرے پاس ایک سبب ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی موبائل میں، اس کے بہاف پہ میں نے کہا تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکھ میں نے ایک ذریعہ اعلیٰ استعمال کیا نا. لیکن مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے نظر آیا نہ وہ، میں ایک فرضی ایک اس طرح کی کچھ من گھڑت سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان سے کر کے بتاؤں گا تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایسی چیزوں کا حدیث میں مذمت آئی ہے، ہمیں اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب جیسے یہ آپ نے بتایا نا قمیض والا، یہ وہ، اب یہ اتھینٹک چیزیں نہیں ہیں، مطلب کوئی اس کا مطلب کوئی ہے نہیں، سند نہیں ہے، اتھینٹک چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قمیض بڑھ گئی یا کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو یہ 100% اس پر جادو ہی ہے. تو ایسی چیزوں پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اصل چیز یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو جو بھی پریشانی ہے، زیادہ پریشانی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا مالی ہوتی ہے یا جانی ہوتی ہے. جانی پریشانی ہے تو وہ حکیم ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا علاج کروائے. یہاں سے نہیں ہوا دوسرے کے پاس جائے، دوسرے سے نہیں ہوا تیسرے کے پاس جائے. اصل یہ ٹھیک ہے نا. جادو سے بھی یا کسی بھی چیز سے جو پریشانی ہوتی ہے نا، یا اس کا اثر جسم پر ہوگا نا، آپ کے جسم پہ جو اثر ہوگا تو وہ بیماری کی شکل میں ہوگا، تو بیماری کا علاج آپ نے معالج سے کروانا ہے، ٹھیک ہے نا. مالی ہے تو اچھا ایک چیز دونوں میں ساتھ ہے، دعا دونوں میں ہے، اللہ سے مانگنا، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی. مالی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو جو مالی نقصان ہو رہا ہے تو کیا آپ جو کاروبار کر رہے ہیں تو کیا اس کاروبار کو آپ اس کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار کو اس کے طریقہ کار کے مطابق کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی کسی بھی چیز کا جو کاروبار ہے اس کو کرنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، یعنی اس کی مثلا دکان بنا رہے ہیں تو اس کی لوکیشن کیسی ہونی چاہیے، وہ بیسمنٹ میں ہو، اوپر ہو، فرنٹ پہ ہو، کتنا آگے، ان چیزوں کو لوگ خیال نہیں کرتے اور کسی بھی جگہ پر کاروبار شروع کر دیتے، نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں شاید کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوا. اب یہ دیکھیں جو کاروبار کو جو سمجھتے ہیں نا، وہ جدھر بھی چلاتا ہے نا اس کا کاروبار چل جاتا ہے، کیونکہ وہ اصولوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے کاروبار کے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار کے اصول جو ہے نا اس کو فالو نہیں کرتے، نقصان ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم پر جادو ہے. تو
ایک تو یہ بات ہوگی. تیسری آپ نے بات استخارے کی. استخارے کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ شاید غیب کی باتیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. غیب کی باتیں معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں. استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا. یہ عربی کا لفظ ہے استخارہ، خیر مانگنا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گویا کہ اللہ سے خیر مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا ہے. تو استخارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کام میں اس میں دو راستے ہیں. مثال کے طور پر یہاں سے لاہور جانا ہے، اب میں ٹرین میں جاؤں یا بس میں جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایسے موقع پر میں استخارہ کر سکتا ہوں کہ مجھے بس میں جانا چاہیے یا اس میں ٹرین میں جانا چاہیے. یہ شادی کرنی ہے تو مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے موقع پر استخارہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے خیر مانگی جاتی ہے اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اس میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے 3 دن 4 دن 5 دن وہ کریں. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ خواب نہیں آئی، یا بعض اوقات خواب آتی ہے تو عجیب و غریب خواب آتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب آپ کو استخارے کی وجہ سے خواب ہو سکتا ہے آپ نے رات کو گوبھی کھائی ہو، اس کی آپ کو ڈراؤنی خواب آ گئی ہو. کیونکہ گیس والی جتنی بھی غذائیں ہیں ان کے کھانے سے ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں آدمی کو. یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. بہت سارے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، یہ مجھے عورتیں خاص طور پر مجھے سانپ نظر آتے ہیں، مجھے کتے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے نا اس میں گیس بہت پیدا ہو رہی ہے. تو گیس جب پیدا ہوتی ہے نا دماغ میں چڑھتی ہے نا تو پھر دماغ نیند کی حالت میں ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے. ان چیزوں کا بھی ہمیں مطلب اس طرف بھی دھیان رکھیں. تو استخارہ بس یہ اللہ سے خیر مانگنی، 3 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں. اور اگر اچھی کوئی خواب میں آپ کو کوئی اشارہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے آپ اپنے دل کا میلان دیکھیں کہ آپ کا دل کس طرف مائل ہے. اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے کہ یہ کام میں کر لوں تو کر لیں، آپ بس کر لیں اس کو. کیونکہ آپ نے استخارے میں یہ دعا مانگی ہے، اس کے ترجمے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے. تو آپ کا دل جب ایک طرف مائل ہو گیا آپ وہ کام کر دیں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، وہ کام ہو جائے گا. بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس کے دروازے بند کر دے گا اور آپ کا وہ کام ہو گئی. یہ استخارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، آپ نے جب آپ ادھر آئے تو آپ نے یہ 369 کا اس کا آپ نے پوچھا مجھ سے. یہ کیا ہے؟ اکثر لوگ ویڈیوز میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو 369 369، اچھا یہ اصل میں سر ہے کہ سورت کوثر کے اعداد ہے، مطلب ان اعداد کے حساب سے ویسے مطلب میں زیادہ چکر میں نہیں پڑتا. لیکن ہے کہ سورت کوثر کا میری زندگی میں بہت عمل دخل ہے. میں سورت کوثر کا وظیفہ پڑھتا ہوں اور سورت کوثر زیادہ تر میرے ورد میں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ خیر و برکت کے لیے مال میں اور اس میں برکت. تو یہ ویسے مجھے کہیں لگا تو ویسے میں نے 369 ویسے اس کے حساب تھا کہ مجھے یاد ہو اور میں سورت کوثر پڑھتا رہوں. اچھا اب آپ بتائیں کہ سورت کوثر کے بارے میں یہ خیر و برکت، اس کے بارے میں آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. آپ کا اگر کوئی تجربہ ہے اس میں نے تو سورت کوثر کا تجربہ میں روزانہ 129 مرتبہ پڑھتا ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. تو اس کے بارے میں سورت کوثر اور خیر و برکت کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. آپ بات کر رہے تھے کہ سورہ کوثر کے بارے میں. جی دیکھیں قرآن مجید تو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب برکت والی کتاب ہے، باعث برکت ہے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا. سورہ کوثر کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، مطلب 10-12 سال کی عمر ہوگی میری، میرے دادا جان ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا نا کہ آپ جو ہے نا روز 100 بار سورہ کوثر پڑھا کرو. چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا، چھوٹی سی عمر تھی میری اس وقت کی بات ہے. تو میں نے کہا کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ عرصہ آپ پڑھو سورہ کوثر، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا 2 چیزیں مطلب اس سے انہوں نے کہا میرا تجربہ حاصل ہوتی ہیں. ایک تو شہرت بھی ملتی ہے لوگوں میں، اور دوسرا نا تھوڑا سا انسان کی وجاہت ہوتی ہے لوگوں میں نا، جہاں پر وہ اگر جاتا ہے تو آگے 5-10 بیٹھے ہوئے نا تو وہ تھوڑے سے جس طرح نمایاں نظر آتا ہے، نمایاں بھی نظر آتا ہے، تھوڑا سا وہ ایک روب سا مطلب ہر آدمی تھوڑا سا احترام سے بات کرتا ہے، احترام سے بات کرتا ہے ذرا. تو ایک اور شہرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ مجھے یاد ہے اس وقت 8-10 سال میری عمر ہوگی. 100 مرتبہ پڑھتے تھے روزانہ؟ ہاں، انہوں نے کہا 100 بار پڑھا کرو نا. کچھ عرصہ انہوں نے کہا پڑھو. تو 10 سال عمر تھی میری، 10-11 سال 12 سال عمر تھی اس وقت. مجھے یاد ہے میں نے مہینہ ڈیڑھ اس کو پڑھا تھا نا. تو ویسے تو اب سورہ کوثر ہو، ہر سورت ہو، اس کی مطلب باعث خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے نا برکت والی کتاب ہے اور اس کو قرآن کو شفا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑی سی سمجھنی چاہیے
جو جہاں پر آ کے لوگوں کا نظریہ خراب ہو گیا ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن ہر چیز کا مقصد جو ہوتے ہیں نا، ایک اول مقصد ہوتا ہے، پھر دوسرا سیکنڈری ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے پرائمری اور سیکنڈری. ہاں ہر چیز کا ایک اول مقصد کیا قرآن کا اول مقصد ہدایت اس ہے، پر عمل کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، باقی سیکنڈری چیزیں ساری ٹھیک ہے نا، اس کی برکات بھی، اس کا شفا ہونا بھی، اصل جو قرآن کا نزول یا قرآن کو اللہ تعالیٰ مقصد کے لیے قرآن نازل وہ ہے ہدایت. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فرمایا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، وہ چاہے دنیا کی جو مرضی زبان بولتا ہو. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوتا ہوں کہ BBC کا ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہوتا تھا یحییٰ بٹ، تو وہ PhD کر رہا تھا ادھر اپنے لندن میں، ادھر کے انگریز تھے وہ. تو PhD میں نا ایک مقالے کے لیے ایک موضوع دیتے ہیں، اس کو عجیب موضوع مل گیا نا. اس کو موضوع انہوں نے یہ دیا یونیورسٹی والوں نے کہ آپ یہ تحقیق کرو کہ یہ یورپ کے جو 20 ملک ہیں نا، ان ملکوں میں پچھلے 10 سالوں میں یا پچھلے 50 سالوں میں جو کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یورپی نسل کے ہیں، خالص انگریز جو باقی نہیں، خالصتاً جو یورپی نسل کے جو لوگ ہیں نا، وہ کتنے مسلمان ہوئے ہیں اور کیوں مسلمان ہوئے ہیں، یہ تحقیق کرو. تو وہ اس کا 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے، 3 سال کا. اس نے سارے یورپ کے ملکوں کا دورہ کیا، اور اس میں جو نو مسلم تھے خالص انگریز، دوسری قومیں نہیں، خالص انگریز، ان کے انٹرویو کیے ایک سے. آخر میں اس نے 2 سال کے بعد وہ جو پورا اپنا تھیسس تیار کیا، اس کو وہ شائع بھی ہوا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جی 13,000 لوگ، کچھ سال تھے نا، اتنے سالوں میں 13,000 مسلمان ہوئے ہیں، اور ان 13,000 میں سے اس نے کہا کہ 80%، 20% جو ہے دعوت سے ادھر ادھر سے، کسی پڑوسی نے دعوت دے دی، کسی مسلمان نے دعوت دے دی، اس طرح ہوا، لیکن 80% اس نے کہا قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے. اچھا ہاں. تو اب قرآن، اس میں پھر ایک واقعہ اس نے لکھا ہے، وہ عورت آج بھی زندہ ہے، امریکہ کی یونیورسٹی کی شعبہ اسلامیات کی بڑی ہے، وہ ابھی بوڑھی ہو گئی ہے، ابھی بھی ہے، وہ مریم اس کا نام تھا. اس کا واقعہ بھی اس نے کہا کہ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں فرانس میں پڑھتی تھی یونیورسٹی میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں، آج سے 50-60 سال پہلے. تو اس وقت صرف ریڈیو ہوتا تھا. کہتی ہے میں ریڈیو سنتی تھی اپنے کمرے میں، گانے شانے. ایک دن کہتی ہے ایسے گھماتے گھماتے نا ایک اسٹیشن لگا، تو اس پہ ایک عجیب آواز آ رہی تھی. وہ آواز میرے ادھر لگتی تھی نا، دل پہ لگتی تھی. میں نے سننا شروع کی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ادھر دل کرتا تھا، ادھر ایسے لگتی تھی وہ آواز. کہتی ہے میں 2-4 دن سنتی رہی، پھر میں نے کہا پوچھوں تو اسی کیا چیز ہے. تو میں نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کرتے کرتے ایک عربی تھا، ہمیں مل گیا اسٹوڈنٹ. اس نے کہا یہ تو ہم مسلمانوں کا قرآن ہے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کتاب ہے یہ، اس کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا، میں نے کہا مجھے وہ لا کر دو. تو اس نے مجھے انگریزی فرینچ زبان میں وہ لا کے دیا. عربی تو نہیں پڑھنے آتی تھی. تو کہتی ہے میں نے فرینچ زبان میں اس کو پڑھا، تو میں اندر سے تو مسلمان ہو گئی. لیکن میں نے کہا کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب اس کو اپنی زبان میں پڑھا جائے. کہتی ہے میں اس یونیورسٹی سے فراغت کے بعد نظر چلی گئی مصر میں. وہاں 2 سال میں نے عربی کورس کیا، عربی زبان سیکھی 2 سال، اور اس کے بعد پھر عربی میں نے قرآن کو پڑھا. قرآن نے مجھے مسلمان کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے. آج بھی وہ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، میں آپ کو بھی اس کی ویڈیو ایک بھیج دوں گا. وہ صرف ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان سے یہ پوچھتے ہیں. میں نے آج تک نا پچھلے 3-4 مہینے میں ان کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں. پچھلے 3-4 مہینوں میں ان کی جتنی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، مجھے ایک ویڈیو ایسی نہیں ملی کہ جس میں اس نے کسی نے کہا ہو. اکا دکا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے کسی نے وہ کر دیا. اکثریت ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا ہاتھ کسی بھی طریقے سے میرے پاس قرآن آ گیا، کسی پڑوسی نے دے دیا، کسی نے پیسے دے دیا. حتیٰ کہ ایک کا میں نے انٹرویو سنا، برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تنظیم بنائی مسلمانوں کو وہ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کے خلاف میں نے تنظیم بنائی کہ میں ان کے خلاف کام کروں گا، اسلام کے خلاف. ظاہر ہے اسلام کے خلاف جب میں نے کام کرنا ہے تو میں اسلام کے خلاف تبھی کام کروں گا، اس کی غلطیاں تبھی نکالوں گا، پہلے پڑھوں گا، پڑھوں. کہتے ہیں میں نے اس مقصد کے لیے میں نے پوری تنظیم بنائی، میری پوری ٹیم ہوتی تھی. تو میں نے قرآن منگوایا، میں نے کہا اس میں سے میں غلطیاں نکالوں گا، اللہ کے کلام میں غلطیاں ہاں اس میں سے نکالوں گا، تو پھر میں اپنی کتاب میں لکھوں گا اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلام کو بدنام کروں گا. کہتا ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ غلطیاں کیا نکل رہی تھی. 3-4 مہینے کے بعد میں خود مسلمان ہو گیا، اس کی اپنی اصلاح ہو گئی، اپنی اصلاح ہوگی. تو قرآن تو ایسی کتاب ہے. تو وہ اب بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی. ہر صورت کی برکت ہے، برکات ہیں. علماء نے کچھ خاص آیات یا خاص صورتوں کی خاص برکات بھی لکھی ہیں. جیسے سورہ یاسین کا لکھے کہ آدمی صبح کے ٹائم اگر پڑھے تو اس کی دن کی حاجات پوری ہوتی ہیں. سورہ واقعہ کے بارے میں تو حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کے بعد پڑھنے سے فقر و فاقہ نہیں آئے گا.
سورہ ملک کو مغرب کے بعد پڑھنے سے وہ ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا. تو کچھ فضائل حدیث میں ہیں ان کے، کچھ فضائل علماء نے بھی بیان کی ہیں، تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصل مقصد ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہدایت ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور ہدایت حاصل ہوگی اس کو ترجمہ پڑھنے سے.